الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما بعد۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عبادت اور خدا کے ساتھ ریلیشن ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ عبادت جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، آپ کی پوری زندگی سے وہ بات کرتی ہے، آپ کی پورے لائف جو ہے، زندگی جتنے بھی ایکسپیکٹس ہے اس سے وہ بات کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا غرض ہے۔ عبادت جو ہے ہمارے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، ہر وہ چیز کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ واقعی الصلاۃ للذکر، یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد جو ہے لعلکم تتقون، جو روزہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ تقوی کا تم حاصل کر سکو، تو اس میں بھی کیا ہے، عبادت کا کنسپٹ ہے۔ تو کل ملا کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عبادت کا کنسپٹ جو ہے ہر وہ چیز کے پیچھے ہے۔ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں عبادت کرنا چاہیے، لیکن یہ عبادت اور خدا کے ساتھ رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک مشن اور ہم ویژن کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمارا ریلیشن جو ہے خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اپنی کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارے پاس ویژن ہے، ہم حق کو دوسرے تک پہنچائیں، یہ ہمارے ویژن ہے، یہ ہمارے مشن ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ ریلیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ تو یہ خدا کے ساتھ کیسے ریلیشن بنائے جائے اور کس طرح ہم اپنے اسٹرانگ ریلیشن بنا سکتے ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ میں آپ کے سامنے 10 نکات پیش کروں گا جس سے ہم خدا کے ساتھ جو ہے ایک اسٹرانگ ریلیشن بنا سکتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں کچھ کام انجام دے سکیں اور خدا کا ایک شکر گزار بندہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو عبادت کو اگر خدا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اچھے کاموں میں کیا کرنا ہوگا، مسابقہ کرنا ہوگا، کمپٹیشن کرنا ہوگا، اور ایک کیا کرنا ہوگا، جو جیسے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھ سے پہلے یہ کام کوئی اور نہ کر لے، یعنی کمپٹیشن کرنا ہوگا جو بھی اچھے کام ہوں اس کے لیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، نیک جو کام ہوگا اس میں زیادہ جلد بازی کرنا، بہت جلد اس کو کام انجام دینے کی کوشش کرنا، یہ ہونا چاہیے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں کیا کہا، وسابقوا، یہاں کہا کہ وسارعوا۔ تو یہاں جو ہے کہ آپ دوڑے، نیکی کے کام کے لیے دوڑے، کیونکہ دنیا جو ہے دوستو بہت شارٹ ہے، اور دنیا جو ہے فانی ہے، دائمی نہیں ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ایک مقرر وقت کے لیے یہاں آئے، اب عبادت کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنی امتحان میں بیٹھنے کے لیے جو سامان ہمیں چاہیے تو وہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، کلیکٹ کرنا چاہیے۔ وہ کیسے، عبادت کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے۔ تیسرا جو چیز ہے کہ اپنی مصیبت کو ایکسیپٹ کیجئے، زندگی میں جو بھی مصیبت ہوگا اس کو ایکسیپٹ کیجئے، کہ جیسے کہ مصائب آئے گی، لوگ آپ کو گالی دیں گے، تانا دیں گے، سوسائٹی میں بہت پرابلمس آ گئے، پرسنل پرابلمس آ گیا، سوشل کوئی پرابلمس آ سکتی ہے، ان کو فیس کرنا جو ہے یہ آپ کا کام ہونا چاہیے، مومن کا شعار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اس میں فیس کریں گے تو آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن ہوگا، یعنی آپ کو چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس کو چیلنج کرنا، یہ مومن کا پہچان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آپ کو آزمائیں گے۔ کیسے؟ کہ آپ کو بھوک سے، ڈر سے، خوف سے، مال سے، جان سے آزمائیں گے۔ تو مصیبت تو آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، ان مصیبتیں ایکسیپٹ کریے اور خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم ہر مصیبت کے بعد کے ایک ریسٹ اور کیا ہے، پیسفل ٹائم آتا ہے جو ہماری راحت بنتی ہے، اور ضروری یہ ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کے ساتھ وہاں ایسی حالت میں کام کرے۔ تو کل ملا کے کہتے ہیں آپ اپنے زندگی میں کیا کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے چیلنج کو، نافل عبادت کیجئے۔ خدا کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، آپ نافل عبادت کیجئے، کیونکہ رات پر جاگنا، کاننا، لیمنٹ ان دا نائٹ، یہ بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہم نے رات کی کچھ مقرر وقت جو ہے وہ رکھا ہے کہ اس لیے تاکہ تہجد پڑھے، نوافل پڑھے آپ، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھے مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ تو نوافل عبادت کے ذریعے آپ خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ روئیے، کیونکہ اسی سے کیا ہوتا ہے، آپ قریب ہوتے، جب خدا کے قریب ہوتے تو اس کی مدد بہت زیادہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے اللہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے میرے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5 نمبر جو ہے، آپ قرآن پر غور کریں۔ خدا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن اگر بنانا ہوگا تو خدا کے جو قرآن ہے، کلام پاک ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ میں فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون، کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے، افلا یتفکرون، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ دوستو قرآن جو ہے غور و فکر کرنے کی چیز ہے، اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کون سا میسج ہمیں دیا ہے۔ اس پہ قرآن میں زندگی کو سنوارنے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو نظام، جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور دنیا کے کائنات کی جو چیزیں اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے چاند بنائے، سورج بنائے، یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اس طرح کے جو کئی سارے آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا ہے، تبھی آپ کا ریلیشن جو ہے خدا کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ جو 6 ہے وہ ہے کہ آپ برے کاموں کے قریب نہ جائیں، تب آپ کے ساتھ جو خدا کے ساتھ ریلیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی تم کہہ دو، کیا کہہ دو، کہ آؤ میرے پاس، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو تمہارے لیے حرام مقرر کی ہے، اور تو کیا نہ کرو، تم شرک نہ کیا کرو، تم اپنی امی ابو کی یعنی والدین کی کیا کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، ان کی احسان کرو، ان کے ساتھ اچھے رویے کرو، حتیٰ کہ لا تقل لہما اف، یہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ اف تک نہ کہا کرو، اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرو غریبی کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل ایک نئی سٹینڈرڈ نکل گیا ہے، ابورشن کرا دینا، وہ بھی غلط ہے دوستو۔ اس کے بارے میں ایک لمبی بات بعد میں ہو سکتی ہے، کہاں تک وہ جائز ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے سری طور پر۔ تو کیا ہے کہ جو برے کام اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اس طرح قرآن میں کئی جگہ ولا تقربوا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ، کہ وہ کیا ہے، فاحشت ہے۔ اور ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اوورآل دیکھا جائے کہ برے کام کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس سے بچے رہیے، تبھی آپ کا جو ریلیشن جو ہے خدا کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو پائے گی۔ تو ہمیں خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے یہ چیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو 7 ہے وہ کہ آپ کیا کیجئے، برے کام، باتیں جو ہوتی ہے، جو لغوی فالتو باتیں ہیں، اس سے آپ پرہیز کیجئے۔ جو کسی کا ورتھ لیس ٹاک جس کو کہا جاتا ہے، اس سے آپ بچے رہیے، کیونکہ مومن ہمیشہ اس سے کیا کرتا ہے، بچے رہتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی لغوی باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہے۔ جہاں بری بات ہو، دوسرے کی چغل گری کرنا، یعنی کیا بولتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بات کرنا، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے وہ پرہیز کرتا ہے، فالتو باتیں نہیں کرتا ہے، کیونکہ مومن کی خاموشی فکر کی خاموشی ہوتی ہے، جب بات کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں سوچنا چاہیے، جو بھی بات کرے سوچ سمجھ کے کرے، لغوی باتیں نہیں کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کا ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کا کیا دے دوں گا، ضمانت دے دوں گا۔ ایک کیا ہے، شرم گاہ کی، دوسرے زبان کی، یہاں زبان بھی آیا دوستو۔ تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، تو مومن کا یہی پہچان ہے، وہ جھوٹے گواہی نہیں دیتا، اور جب کسی برے چیزوں سے نکلتا ہے، چیزوں کے قریب سے، تو شریفانہ انداز سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 8ویں چیز ہے دوستو وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا انفاق کیجیے۔ آپ خدا کے راستے میں انفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إلى التہلکتی واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آپ انفاق کیجئے، انفاق کرنے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اب جب دل کی تنگی دور ہو جائے گی تو آپ کا ریلیشن جو خدا کے ساتھ بہت بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دل کی تنگی یعنی یہاں انفاق، جو غریب کو مدد کیجیے، ہیلپ کیجیے، ان کی یعنی انسانیت آپ کے اندر پیدا ہو، آپ انفاق کیجیے، مدد کیجیے، تو یہ چیز آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ جتنا انفاق کریں گے آپ، اتنا آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہوتے جائے گا۔ تیسری بات، جو اپنی بات میں کبھی گھمنڈ نہ کیا کرے اور اہنکار، فخر نہ کیا کرے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہونا چاہیے بھائی دوستو، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں کسی کو کافر کر دینا، یہ کر دینا، اس طرح کا چیزیں بہت مطلب عام ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ جہنمی ہے، اس طرح کہنا صحیح بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کے گناہ معاف کر دینے کے باوجود بھی جب مطلب وہ اپنی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ بتا نہیں سکتا آپ کتنا رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو پوچھے کہ آپ کے آگے پیچھے گناہ معاف ہو تو پھر آپ کیوں اتنا عبادت کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دیا ہے، تو کیا میں اس کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکن عبدا شکورا، کیا میں اس کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی سارے نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ تو اپنی عبادت میں وہ گھمنڈ نہیں کرتے تھے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اپنی عبادت میں گھمنڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، فخر، گھمنڈ جو ہے ہر چیز کا مطلب کیا جڑ ہے، یعنی گناہ کا جڑ ہے۔ ان اللہ لا یحب المتکبرین، جو استکبار کرتے، گھمنڈ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ کا نیت ہی اصل ہے، انما الاعمال بالنیات، لہٰذا ان چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 جو چیز ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ کیا کیجئے، دوسروں کو اچھے کام کریے، بہت زیادہ انکریج کیجئے، موٹیویٹ کیجئے، اور آپ کا تمام کام جو ہے خدا کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یاد رکھیں، اگر جو انکریج نہیں کرتا دوسروں کو اچھے کام کے لیے، وہ گویا آخرت کو انکار کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ اس میں ایک آیت ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کو کھانا دینے پر کیا اکساتا نہیں، ابھارتا نہیں، خود تو دیتا نہیں، دوسروں کو ابھارتا نہیں۔ تو انکریج کرنا مومن کا صفت ہونا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو یہ آخرت کے انکار کرنے کے مانند ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو چیز ہوگا، جو بھی چیز ہوگا، وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ ایک آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کا جو بھی کام ہو کیا خدا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر آپ کی زندگی، آپ کی نماز، آپ کی صلاۃ، آپ کی موت، یہ تمام چیز کیا اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی بندے کے پاس ہو تو وہ آخر کیا مسلمان ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ وعط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو ان محبت اللہ کے لیے کرتا ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہو اور دیتا بھی ہو، منع بھی کرتا ہو صرف اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی مکمل کر دی۔ تو اسٹرانگ ریلیشن کے لیے کہ آپ جو بھی کریں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کرے۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو دوستو، ہم ان چیزوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عبادت کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن، ایک اسٹرانگ ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس بتایا، وہ بہت ہی اہم ہے، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ باتوں سے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پریکٹس کرنا اصل چیز ہے۔ میں ہمیشہ ایک شعر بہت کہتا ہوں، ابو العطیہ ہارون رشید کے دور میں ایک بڑا شاعر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به رضی اقم، کہ قول کے ذریعے معاف مانگنا، صرف مجھے معاف کر دے اللہ، یہ کر دے، لیکن عمل نہیں کرنا تو گویا ایک ایسا امید کرنا کہ بانج عورت سے بچے کی امید کرنا جو ناممکن ہے۔ تو آپ عبادت کیجئے، سکسیس کی امید کیجئے، لیکن اس کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ کو وہ طریقہ اپنانا پڑے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ خدا کی عبادت کیجئے،
خدا کی بندگی کیجیے اور خدا کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنائیے، تبھی آپ اپنی زندگی کے ہر پرابلمس کو سولو کر پائیں گے، ہر مصیبت کو فیس کر پائیں گے، اور اپنے مشن کو، اپنی جو کام ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم خلیفہ اس دنیا میں، اس کو انجام دینے کے لیے ہم سکسیس ضرور ہوں گے اور ہو پائیں گے ضرور۔ ایک شعر اور بھی یاد آیا کہ بہت ہی اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتم ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکها فان السفینۃ لا تجر الیبس۔ ایک شاعر کہتے ہیں، بڑے بڑھیا کہتے ہیں کہ تم امید کی بڑی چاہت رکھتے ہو، بڑے سکسیس کی امید رکھتے ہو، لیکن تم اس کے طریقہ ہے کیا اس کو نہیں جانتے ہو۔ ولم تسلک مسالکها فان السفینۃ لا تجر الیبس، اگر تم ایسے ہی تم امید رکھتے رہو اور اس کے طریقہ نہیں ڈھونڈتے ہو تو گیا اس طرح کی کسی کشتی کو یعنی صحرا میں اس کو چلانے کے، ڈیزرٹ جو ہوتا ہے لینڈ، اس کو چلانے کی کوشش کرو جو ناممکن ہے۔ تو یاد رکھے دوستو، ہمیں اپنی قول سے زیادہ فعل پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور قول اور فعل دونوں ایک ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور خدا کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن پڑھیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئیں، اور اس عبادت کو کیسے کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ، ہمارا جو نمونہ ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو اگر تم مجھے محبت کرتے ہو، تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے کیا کرو، مجھے فالو کرو۔ کیسے فالو کرنا ہے وہ ہم پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا، جو بھی ہو، وہ صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور اپنی مشن میں کامیاب ہونے کے لیے خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے۔ اگر اسٹرانگ ریلیشن نہیں دوستو تو مسلمان اپنے آپ کو کہنا بھی ممکن نہیں۔ مسلمان صرف کلمے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ تو یاد رکھیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مشن اور اپنی جو ویژن ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی کام میں بہت زیادہ اسٹرینتھ اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔